بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ when push comes to shove، یعنی جب دھکا دھکیلنے پر آ جاتا ہے، یا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی کام صرف دھکے سے نہ ہو سکے تو پھر آپ کو دھکیلنا پڑتا ہے، یعنی push comes to shove۔ اس وقت پاکستان میں آپ یقین کیجئے کہ ایک چومکھی لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے، اور 2-3 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس وقت کچھ ادارے آپس میں ٹکراؤ کی کیفیت میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھی ہے کہ جس طرح کہ پہلے آنکھ کون چپکتا ہے، اور یہ بھی ایک محاورے کا حصے والی بات ہے، لیکن چونکہ وہ تھوڑا سا ثقیل ہے تو اس پر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ چومکھی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ عدلیہ سے مل کر جو بھی حکومت ہو، اپوزیشن ہو، کسی کو بھی دیوار کے ساتھ لگانا ہو، کسی کی حکومت گرانا ہو، کسی کو اقتدار میں لانا ہو، تو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ مل کر کھیلتی رہی ہے، یا آپ یوں کہیے کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنتی رہی ہے۔ ہمارا ماضی یا ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اب یہ لڑائی ہے کیا؟ لڑائی صرف اقتدار کی نہیں ہے۔ لڑائی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو جس داخلی انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یا اس کے نتیجے میں جو معاشی عدم استحکام ہے وہ دن بدن شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، تو اب ایک فیصلہ کیا گیا ہے، اور بدقسمتی کہیے یا خوش قسمتی کہیے، وہ فیصلہ موجودہ حکومت کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ موجودہ حکومت سے مراد میری یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں میاں شہباز شریف ایک مصلحت پسند انسان ہے، ان میں وہ دم خم نہیں ہے جس دم خم کی توقع آپ آصف علی زرداری سے کر سکتے ہیں، میاں نواز شریف سے کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف اس مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال جولائی سے سپریم کورٹ میں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ایک وزیر اعلیٰ کو ہٹایا گیا پنجاب کے، دوسرے وزیر اعلیٰ کو وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، یعنی عدلیہ جو ہے وہ اس کا اپر ہینڈ رہا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انف از انف، یہ کہا گیا جناب میاں نواز شریف کی جانب سے۔ یہ جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ لندن پلان ہے، وہ لندن پلان یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو خدا نخواستہ ان کی زندگی کا خاتمہ یا ان کو رستے سے ہٹانا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لندن پلان یہ ہے کہ اب یہ کہہ لیں آسان الفاظ میں کہ میاں نواز شریف نے اپنے بھائی کو یا بھائی کی حکومت کو ایک ڈنڈا کروایا ہے کہ یار پاؤں پر کھڑے ہو، کیا ہوگا؟ حکومت چلی جائے گی تو کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا ہماری عدلیہ اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ ایک طرف عمران خان اس کے خلاف اور دوسری جانب یہ 14 جو جماعتیں ہیں اس وقت پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، تو وہ یہ چیز ان کو باور کروائی گئی۔ اور دوسری جانب یہ راستہ آسان بنایا جناب عمران خان نے، ان کی پالیسیز نے، اور ان کے جو کچھ جو بقول فیصل وارڈا، جو ان کے جو 2 خاص اور 3 سانپ، اور وہ تو کیڑوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، چلے ہم خاص پر بھی نہیں جاتے، لیکن جو ان کے جو سانپ ہیں عمران خان کے بقول فیصل وارڈا کے، ان کی جانب سے یہ اس طرح کی پالیسی بنائی گئی کہ جناب آرمی چیف کے خلاف ایک منظم کیمپین شروع کی گئی، نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ برطانیہ میں، امریکہ میں، اور وہاں پر آرمی چیف کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ اور پاکستان میں آرمی چیف کا مطلب ہوتا ہے پاکستان آرمی۔ خیر بات کسی اور طرف نکل جائے گی، لیکن یہ اس کام کو سہل بنایا عمران خان نے، اور بالآخر جو ہے اب
یہ عدلیہ میں جو معاملات تھے کہ جناب سب سے پہلے تو الیکشن ملتوی ہوئے کہ حکومت نے کہا کہ جی جائیں، ہمارے پاس نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو انکار کر دیا کہ نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس فورسز ہیں، یعنی آرم فورسز، یعنی جو فوجی ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، پولیس والے بھی نہیں ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں. تو اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے طور پر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو پٹیشن دائر کرنی تھی یا کی ہے سپریم کورٹ میں، تو وہاں پر اب اندازہ کیجئے ہماری بدقسمتی دیکھیے، اس قوم کی بدقسمتی دیکھیے. آج یہ 3 نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شہزاد عطا علی، بیرسٹر شہزاد عطا علی. دوسرا نام ہے منصور عوان، منصور عثمان عوان، یہ بھی بیرسٹر ہیں. اور تیسرا نام ہے عرفان قادر. یہ نام میں نے اس لیے اب آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا. چند مہینے پہلے، 2-3 مہینے پہلے جناب حکومت اپوائنٹمنٹ کرتی ہے، کابینہ منظوری دیتی ہے منصور عثمان عوان کی بطور اٹارنی جنرل آف پاکستان تعیناتی کی. ٹھیک ہے جی. اس کی سمری صدر مملکت بھجوا دی جاتی ہے. صدر مملکت بھی سمری پر دستخط کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو معزز چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی جانب سے اعتراض آتا ہے کہ جناب اس شخص کو اٹارنی جنرل نہیں لگانا، بلکہ وہ اپنا ایک نامنی دے دیتے ہیں جن کا نام ابھی میں نے بتایا، بیرسٹر شہزاد عطا علی، عطا الہی. معاف کیجیے گا اگر میں پہلے بھی اگر علی کہہ چکا ہوں تو شہزاد الہی کہہ لیں. تو انہوں نے ان کا نام دے دیا، یہ اٹارنی جنرل ہو گیا. بدقسمتی دیکھیے کہ اٹارنی جنرل جو کہ وفاق پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، یعنی پورے وفاق کا، اس کی تعیناتی بھی ان کی مرضی سے ہوتی ہے، چیف جسٹس کی مرضی سے. اور پھر جناب آج وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. یہ جو شہزاد عطا الہی ہیں یہ مستعفی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ جب مستعفی ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے ان کی جگہ کسی کو اٹارنی جنرل لگانا ہے. اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ خود مستعفی نہیں ہوئے بلکہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے کہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کی مرضی کا اٹارنی جنرل نہیں جائے گا، ہماری مرضی کا جائے گا، جو کہ ہماری یعنی وفاق پاکستان کا جو کیس ہے وہ مدلل طریقے سے وہ لڑے گا. اور اب حکومت نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح. اس کا جو پہلا سٹیپ تھا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمان کا جو مشترکہ پارلیمانی اجلاس تھا وہ بلایا گیا، اب 27 تک وہ ملتوی ہے. 27 کو دوبارہ اس میں وہ آ جائے. اس میں بھی یہ ساری باتیں ہوں گی، ڈسکشن ہوگی، کوئی چھوٹی موٹی قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے، ہوگی. اب یہ جو معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جن کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں 3 ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں بدعنوانی کے اور مس کانڈکٹ کے. مس کانڈکٹ کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں بدعملی کے، بدعمالی کے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، لیکن بنیادی طور پر وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا یا ایسی باتیں کرنا جو کہ ایک جج کو زیب نہیں دیتی، جس میں مبینہ طور پر کرپشن کے بھی الزامات ہیں. اب اس پر بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے کہ جو درخواست دہندہ جو لوگ ہیں، درخواست دہندگان جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو بھی سپریم کورٹ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے جو آفس، دفتر یا رجسٹرار جو بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پر اپنے جو بیان حلفی ہیں وہ جمع کروائیں. ایک طرف وہ معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب 2 نام رہ گئے ہیں. یا تو یہ ہے کہ منصور جو عوان ہیں ان کو بنایا جائے گا اٹارنی جنرل. یہ بڑے لائق فائق ینگ نوجوان ہیں اور بڑے زبردست قسم کے انسان بھی ہیں اور بڑے لائق وکیل بھی ہیں. اور دوسری جانب جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جناب عدلیہ کو، اور وہ یہ ہے کہ عرفان قادر کے نام سے آپ یقین کیجئے کہ ان کے نام سے بہت سے ہمارے معزز جج صاحبان جو ہیں نا وہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں، کیونکہ وہ چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں.
اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ جناب اب آپ نے عرفان قادر کو اٹارنی جنرل بنانا ہے، جو کہ وفاق کا کیس جا کر عدالت میں لڑے. اور یہ اب پیچھے کون ہے ان کے؟ پیچھے وہی ہے نا جو پہلے عدلیہ کے پیچھے ہوتے تھے. اب عدلیہ کے ساتھ عمران خان کا ایکا ہو چکا ہے، پوری عدلیہ نہیں، کچھ جج صاحبان کے حوالے سے. اب یہ جو پٹیشن لگے گی، یہ جو تحریک انصاف نے دائر کی ہے الیکشن کی التوا کے خلاف، اب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جناب بینچ کون سا بنتا ہے، کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب پر پریشر تو ہے نا. ایک جج جو ہے ان کے اوپر آلریڈی ریفرنس دائر ہو چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اب یہ 5 رکنی بینچ بنے گا، لارجر بینچ بنے گا، فل کورٹ بنے گا؟ یہ تو بات کی بات ہے. فل کورٹ اگر بنتا ہے تو اس میں 15 جج صاحبان بیٹھتے. اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عدلیہ وہی کچھ کرتی تھی جو جس طرح اسٹیبلشمنٹ اسے کہتی تھی. اس مرتبہ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں وہ بظاہر انڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں. دوسری جانب جو فوج ہے، پاک فوج ہے، اس نے اپنا سارا جو وزن ہے وہ حکومتی پلڑے میں ڈال دیا ہے کہ پاکستان اس وقت مزید عدم استحکام کا، سیاسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک طرف پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف جلوس نکالے جا رہے ہیں دنیا کے مختلف یورپی ممالک، اور پھر آج اس نے فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جناب ان افسران کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے کریں پاکستان کے سفارت خانوں کے یا ہائی کمیشنز کے سامنے، اور ان حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ فلاں فلاں جو لوگ ہیں، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، آئی جی پنجاب، آئی جی اسلام آباد، ان کے جو وہ ہیں ویزے کینسل کیے جائیں اور ان کو آئندہ ویزے نہ جاری کیے جائیں. اس طرح کی حرکتیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایک بھانجے ہیں حسان نیازی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا. گزشتہ روز ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا تھا. آج ان کو کوئٹہ میں ایک اور مقدمے میں وہ مطلوب تھے، تو آج ان کو ان کی گرفتاری ڈال کر ان کو کوئٹہ روانہ کر دیا گیا ہے، بلوچستان روانہ کر دیا گیا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اگر آپ کو یاد ہو تو اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا تھا، اور حسان نیازی کے اوپر جو کیس ہے، اس کیس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اب کیسز تو بنتے رہیں گے، اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں، اور یہ وائرل ہے، انہوں نے موجودہ آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے، موجودہ آرمی اپنا ڈی جی ISI کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے نازیبا کلمات ادا کیے ہیں. حافظ کو میں یہ دیکھ لوں گا، اور حاجی تمہیں میں یہ کر دوں گا، اور عمران خان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں. ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک قسم کا بغاوت پر اکسانے والی بات تھی. تو ظاہر ہے پھر وہ نتائج بھی بھگتنا پڑتے ہیں آپ کو. اسی کے ساتھ ساتھ اب بہت سے جو لوگ ہیں آپ کو نظر آئیں گے PTI کے یا عمران خان کے دائیں بائیں، ایون سینئر جو رہنما ہیں، وہ آپ کو آج کل خاموش دکھائی دیں گے. آپ کو پرویز خٹک کا بیان نظر نہیں آئے گا، آپ کو شاہ محمود قریشی کا اس طرح کا کوئی بیان نظر نہیں آئے گا، 2-3 اور جو اسد کیسر ہیں ان کا کوئی بیان نظر نہیں آئے گا. زیادہ سے زیادہ اسد عمر پریس کانفرنس کر دیں گے یا فواد چودھری ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر جو لیڈر حضرات ہیں وہ خاموش ہیں. اور اب ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی جو جتنی بھی ہماری تاریخ ہے، وہ سیاسی تاریخ ہی اسے ہم کہیں گے، وہ اس بات کی گواہ ہے کہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو جیسا قداور شخص، پاپولر شخص، انتہائی طاقتور شخص، اس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تھا. پھر اس کے نتائج نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو بلکہ ان کے پورے خاندان کو بھگتنا پڑے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، اور نواز شریف کا کیا حشر ہوا 2 مرتبہ. ایک مرتبہ مشرف کے دور میں، ایک مرتبہ پھر اس کے بعد یہ جو جنرل باجوہ اور عمران خان کا دور تھا. بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے بھی ایک مرتبہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تھا، باقی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی صلح ہی رہی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان کو دل سے قبول نہیں کیا. تو اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے، عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس جنگ میں ہرا دیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ وقتی طور پر 2 قدم پیچھے ضرور چلی جائے گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا گھوڑا ہے،
آپ یہ سمجھ لیں کہ مست گھوڑا ہے جس پر جو عام جیسے کہتے ہیں نا سوار جو ہے یا شاہ سوار جو ہے وہ اس پر سواری نہیں کر سکتا، بیٹھ ضرور جائے گا لیکن چند قدم چل کر وہ منہ کے بل گرے گا۔ یہ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا انجام اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو، لیکن ملک میں آئینی بحران ہوگا۔ اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان نوشتہ دیوار پڑھ چکے ہیں، ان کی آزادی کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آنے والے چند دنوں، مہینوں یا ہفتوں میں کیا ہونا ہے۔ عمران خان کی حت البساط اب بھی یہ کوشش ہے، چاہے صدر مملکت کے ذریعے ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ذریعے ہو، کہ کسی بھی طرح آنے والے چیف جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس بننے سے پہلے انتخابات کروا دیے جائیں اور حکومت ان کے حوالے کر دی جائے۔ پھر وہی بات ہے کہ اس طرح کہتے ہیں پنجابی میں گلیاں ہو جن پتہ نہیں سننی ہیں بچ مرزا یار پھرے اور اس طرح کی جو باتیں ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ مرزا یار جو ہے اس کو فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا، بلکہ مرزا یار کو یہ بتایا جا رہا ہے مختلف طور طریقوں سے کہ جناب یور چیپٹر از کلوزڈ، یور ڈیز آر نمبرڈ۔ جب میں یہ کہتا ہوں یور ڈیز آر نمبرڈ تو میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یور پولیٹیکل ڈیز آر نمبرڈ اینڈ یو آر تھنگ آف دی پاسٹ۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔